اللہ اکبر. اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل. آمین. دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں انشاءاللہ. حضرات محترم مبارکباد دے مستحق کو کہ 11 ملک میں رہ کے یہ اپنے رسول کے نارے ملک کر رہے ہیں. حکومت عیسائیاں دی، ملک عیسائیاں دا، قانون عیسائیاں دا، سکہ عیسائیاں دا، پر عیسیٰ علیہ السلام دے نام دی کدی محفل نہیں دیکھی. محفل خلا محمد عربی خدا دعوت اسلامی کے نام بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ایک نئی سوچ، ایک فکر اور ایک نیا رنگ پیش کیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان لوگوں نے جو نبی پاک دے پسندیدہ لوگ اور حضرت امیر اہل سنتوں نے کہ دنیا میں جتنے زندہ بدی نے نا سب تو زیادہ حضور کو پیارے حضرت مولانا الیاس قادری. انشاءاللہ. پوری وجہ کی سنو حضور دی بڑی مشہور حدیث ہے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے جڑا میری ایک سنت نو زندہ کرے گا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. انہوں 100 شہیداں دا ثواب ملے گا. اپنے رسول دی اس حدیث کو سامنے رکھو اللہ کہ اکبر. پھر سوچو کہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت دا خدا اور مصطفیٰ دے دربار کی مقام ہوے گا جنہاں لکھاں لوگاں نو حضور دی سنت بے شک. سبحان اللہ. یقیناً یہ جماعت بڑی مقدس جماعت ہے. الحمدللہ. انہاں دستے تعاون بڑھاؤ. الحمدللہ. یہ وہ جماعت ہے کہ جنہاں دیا پگڑیاں تے رنگ دیکھ کے دوروں ہی پتہ لگتا ہے محمد عربی دا دیوانہ جا رہے ہیں، دا غلام جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اگر کسی دوست کی کوئی کمزوری بھی دیکھو پوری ذاتی کمزوری ہے، ورنہ اجتماعی طور پہ الحمدللہ یہ جماعت سرکار کی بڑی پسندیدہ جماعت ہے. اللہ اس گلشن میں بہار رکھے. فیضان مدینہ مرکز دا فیضان اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے. خدا سب نو اج راتی میلاد والے آقا دا دیدار. میں دعا گو ہم اپنے انہاں مہرباناں بزرگاں عزیزاں واسطے کہ جو ہیلی فیکس تو بات لے تو اور گرد و نواح تو بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے. اس تو بڑی کوئی دعا نہیں کہ اللہ سب نے جھولیاں اپنے کرم کے خزانے تو بھرے اور آج راتی میلاد والے آقا کا دیدار نصیب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ کے محترم آپ احباب نے بیان سنا. اب چند اعلانات سماعت فرما لیں. فی سیٹرڈے کو جامعہ مسجد محمدیہ کے اندر جو کہ ایک اسٹریٹ میں ہے ظہر کی نماز کے بعد ہوگا. تمام احباب کوشش کرنا کہ سیٹرڈے کو بعد از نماز ظہر جامعہ مسجد محمدیہ لپیٹ اسٹریٹ کے اندر جو ہے آپ کا روحانی بیان جو ہے وہ پھر سماعت فرمائیں. ایک دو اور اعلانات ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مرکز جو ہے اس کے اندر ہر جمعرات کو تقریباً شام کو 7:30 بجے دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آپ تمام احباب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ کوشش فرما کر ہر جمعرات کو 7:30 بجے شام کو جو ہے آپ شمولیت فرمائیں. الحمدللہ ینگسٹر کے لیے انگلش کے اندر جو ہے وہ بیانات ہوتے ہیں تو آپ انشاءاللہ تشریف لائیں، ماحول کے ساتھ منسلک ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو دارین کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے اجتماع ہوتا ہے ہر سیٹرڈے کو تقریباً 11 بجے سے لے کر دن کے جو ہے 1 بجے تک. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو جو ہے اس اجتماع پاک کے اندر کہ جو ہر ہفتے کو سیٹرڈے تقریباً 11 بجے شروع ہو جاتا ہے آپ شمولیت جو ہے ان کی ضروری فرمائیں. کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان کی، مومن کی جو ہے وہ پہلی دستگاہ جو ہے وہ ماں ہے. اگر ماں جو ہے وہ نیک ہوگی، وہ اسلامی ماحول کے مطابق ہوگی
اور وہ اپنی اولاد کی ظاہری طور پر ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ ہے اسی طرح کی وہ تربیت کرے گی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا الحمدللہ جن گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، جس گھر کے اندر ماں جو ہے وہ نمازی ہے، اگر اس گھر کے اندر بچہ یا بچی جو ہے وہ تقریباً 2 سال کا 1.5 سال کا بھی ہو، تو جب ماں جو ہے، جب والدہ جو ہے وہ مصلے پر جاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کا شعور نہیں ہے نماز پڑھنے کا. وہ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی والدہ کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ کچھ کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بچے جو ہے وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں تو اگر بڑے جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہوں، وہ الحمدللہ اسلامی ماحول میں ہوں، ان کے بزرگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پر ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، تو امید کی جاتی ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسی راستے پر چلے گی. تو ضرورت اس چیز کی ہے، سب سے بڑی چیز کی، کہ ہماری خواتین جو ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو سسٹرز ہیں، ہماری مدرس جو ہیں، ان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. اگر وہ ہو جائیں، مرد تو جو ہیں اسلامی بھائی تو جو ہیں وہ زیادہ تر باہر ہی ان کی زندگی ہوتی ہے کام پر، تو زیادہ تربیت اولاد کی جو ہوتی ہے وہ والدہ کے ہاں ہوتی ہے. تو اگر آپ کوشش فرمائیں، الحمدللہ یہ دیکھا گیا ہے بہت ساری ایسی خواتین تھیں، اسلامی بہنیں تھیں، جو کہ ماحول میں آنے سے پہلے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، ان کے جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن جب ماحول کے ساتھ منسلک ہوئی ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں باقاعدگی سے آتی ہیں، تو الحمدللہ ان کو دیکھا جو پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. اسی طرح جن کے پہلے پردے کا اہتمام نہیں تھا، وہ ماحول کے ساتھ اجتماع میں آنے کی وجہ سے وہ الحمدللہ با پردہ ہو گئی ہیں. اور یہ ایک ماحول کے ساتھ منسلک کی ایک اور میں وجہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ پیچھے جو پاور ہاؤس ہوتا ہے ساری جو ہے وہ روشنی اسی کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ جو پاور ہے یہ ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 66 کنٹریز کے اندر دعوت اسلامی کا یہ سنتوں بڑا کام ہو رہا ہے. یہ ایک دن تنہا انہوں نے جو ہے ہمارے مرشد پاک نے اتنی محنت کی، اور محنت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ خلوص ہے، اخلاص ہے، یہ نیک نیتی ہے. ان کا ہر قدم جو ہے چلنا، گفتگو کرنا، بس یہی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہو جائیں، حضور کے دین کی تبلیغ ہو جائے. تو انشاءاللہ اگر آپ تعاون فرمائیں گے، آپ انشاءاللہ ماحول کے ساتھ منسلک ہوں گے. یہ جو 2 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ تشریف لائیں، گھر سے جو ہے اسلامی بہنیں تشریف لائیں، تو انشاءاللہ ایک انقلاب آ سکتا ہے. یہ جو ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے پیرنٹس کی بات نہیں مانتے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کیا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں کسی نے. ان کی آنکھ کھلی ہے، 3 سال کے ہوئے ہیں تو وہ اسکول کے اندر چلے گئے. اسکول کے اندر تو کوئی آپ کو نہیں، وہاں پر بچوں کو نہیں بتاتا کہ آپ نے جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، وہاں پر تو کچھ اور رولز ہیں. تو جب گھر کے اندر بھی ہم تربیت نہیں کریں گے، یا بچے جو ہے ہمیں دیکھیں گے نہیں کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ ہم خود نماز نہ پڑھیں اور امید رکھیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے. یہ تو عقل مند بھی جانتا ہے کہ بچہ اگر نماز پڑھے گا بھی تو جب وہ باشعور ہو جائے گا تو وہ سوال کرے گا. اگر آپ اس کو کہیں گے چلو بیٹا نماز کا ٹائم ہے مسجد میں جاؤ، 1 دن کہیں گے، 2 دن وہ جائے گا، لیکن تیسرے دن وہ کہے گا کہ ابو جان مجھے تو آپ نماز کا کہتے ہیں، آپ کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں پڑھتے ہوئے. تو پھر اس کا جو ہے وہ غلط اثر پڑ جائے گا، اور پھر اس طرح حالات جو ہے وہ گھروں کے جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے کوشش فرمائیں یہ اجتماعات جو ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوں یا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات ہوں، ان کا ایک ہی مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل دیکھیں. اصل میلاد جو ہے، یاد رکھنا، اصل میلاد یہ ہے کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور کے طریقوں کو اپنا لیں. اگر ہم حضور کے طریقوں کو اپنانے پر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری یہ میلاد کی محفلیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. ہم جو ہے جو عمل کریں گے اللہ رب العزت حضور کے ان سنتوں کے صدقہ سے ان اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا.